مدینہ منورہ کا خطبہ دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں عبدالباری بن عواد السبیتی حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور ان کا خطبہ ان نیکیوں کے متعلق تھا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے، اور انہوں نے جیسے مثالیں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مفاد کے لیے بہت سارے کام کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو یہ تلقین کی کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی مثالوں میں دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی مثال سامنے آتی ہے، جنہوں نے لوگوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک کشتی بنا دی، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ایک کام تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے کعبہ بنایا، اور کعبہ ایک مرکز تھا جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے آنے لگے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مرکز بن گیا جہاں پہ توحید کا درس دیا جاتا ہے، اور جہاں سے ایک لوگوں کی وابستگی ہے دینی لحاظ سے۔ پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، صحیح راستہ بتایا، دین کی ترغیب دلائی، یہاں تک کہ لوگوں کو محجۃ البیضاء یعنی واضح راستے کے اوپر لا کے کھڑا کیا، جس کے اوپر رات کا اندھیرا یا دن کا اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ واضح ہی واضح ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اس کی وضاحت میں وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے واضح رہتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جب اس درس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو انہوں نے بھی اس میدان میں خوب عمل کیا۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ ایسے کام کرنا ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دیں، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور دین کی طرف واپس لے کے آئے، اور جو نہ مانا ان کے ساتھ جہاد بھی کیا تاکہ دین مضبوط رہے اور اپنے صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام دیکھیے کہ انہوں نے بھی ایک ایسا کام کیا جو آج بھی ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کر دیا، جو اختلافات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا، تاکہ لوگ قرآن کریم کے متعلق اختلافات کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ لوگ ان قراءات کے اوپر متفق ہو جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا صدقہ کرتے ہیں کہ جس میں سارا قافلہ لوگوں کو مل جاتا ہے، پورا قافلہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی برائی یا لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پورا کا پورا قافلہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے ہیں، اور 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علم سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں ہیں جو انہوں نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں کو بتائی جو آج بھی موجود ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائیں اور ان کو دین کی تعلیمات سکھائیں۔ انہوں نے بھی دعوت کے میدان میں اپنا کام کیا اور خوب کام کیا۔ خطیب صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بہت سے بھلے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا ایک مقصد اور ہدف بنا لیتے ہیں، ایک مشن بنا لیتے ہیں، ایک پوری زندگی کا منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی لگا کر یہ ہدف پورا کرنا ہے، اور ایسا زبردست منصوبہ ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی وقف کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے، اور اس بندے کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ قائم رہتا ہے، اور کئی مرتبہ قیامت تک قائم رہتا ہے، اور اس کا اجر انسان کے لیے جاری رہتا ہے۔ ایسے لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں، ایسے لوگ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اخلاص اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ صحیح منصوبہ اور صحیح سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو ایسے منصوبوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہو، جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچتا رہے۔ اس سلسلے میں ایسے ادارے قائم کرنا، ایسے مدارس قائم کرنا، ایسی جامعات قائم کرنا، ایسے ہسپتال قائم کرنا، ایسے ادارے قائم کرنا جو ملکی سطح پہ ہوں یا بین الاقوامی سطح پہ ہوں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں، جس کے لیے انسان اپنا وقت لگائے، اپنی محنت لگائے، اپنا مال لگائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہی ہو تو وہ لوگوں کے فائدہ کو کوئی کام کر سکتا ہے، بلکہ انسان لوگوں کے فائدے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا سکتا ہے، اس کے پاس ذخیرہ ہو یا نہ ہو، ثروت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، وہ کسی بھی میدان میں، وہ دعوت کے میدان میں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے میدان میں، علم کے میدان میں یا کسی اور میدان میں ایسا کام کر سکتا ہے جس سے
لوگوں کو فائدہ ہو اور فائدہ ہوتا چلا جائے اور کبھی وہ فائدہ ختم نہ ہو. لیکن اس کام میں جو چیز قابل غور ہے یا جس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت درست ہو, انسان اللہ کے لیے کام کرے, اس غرض سے کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے, اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو یا کوئی اور مقصد نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جاری رہتا ہے اس کا اجر. ایک تو وہ علم ہے جو وہ لوگوں کو سکھا دے, یا وہ صدقہ جو انسان نے دیا ہو اور جس کا اجر اس کو ہمیشہ ملتا رہے, یعنی ایسا صدقہ ہو جو ایسے منصوبے کی شکل میں ہو جو ہمیشہ چلتا رہے اور جس کا اجر لوگوں کو, جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے اور اجر کرنے والوں کو ملتا رہے. اور تیسرا وہ اولاد ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہی بنتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. پھر جب انسان ایسا کام کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس کو بہت ساری پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں, اور یہ کام کم ہمت لوگوں کا نہیں ہے بلکہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک منصوبے کو بنا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, زندگی بھر اس منصوبے کے اندر اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں, تھوڑا یا زیادہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو اگر انسان نے اپنا نصب العین بنا لیا ہو, ایک منصوبہ ایسا طے کر لیا ہو کہ زندگی میں نے لوگوں کو اللہ کے لیے یہ دے کے جانا ہے, تو پھر زندگی میں تھوڑا وقت, کبھی زیادہ وقت, کبھی تھوڑا مال, کبھی زیادہ مال, کبھی تھوڑی محنت, کبھی زیادہ محنت کرتا رہے, اور جب تک موت آئے گی تب تک وہ منصوبہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائے گا, اور پھر موت کے بعد لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. ایسے جو کام ہیں ان کو ملکی سطح پہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کا بھی حق ہمارے اوپر ہے اور دین کا حق بھی ہمارے اوپر ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہے ہیں, جہاں کی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں, جس کی فضا میں اور جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں, اس کا حق بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے ایسے پروجیکٹس قائم کیے جائیں, ایسے منصوبے قائم کیے جائیں کہ جن کا فائدہ ہمیشہ لوگوں کو ملتا رہے. یہ تھا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو آج ہمیں سننے کو ملا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.